لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرض جلت وعظمت الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الانزي المتين الاشرف المكين الاشجي المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغريب اسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر العجائب والغرائب مولانا سيدنا انيسنا ومونسنا ابي الحسنين علي بن ابي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استفاه عليكم زادة في العلم والجسم صلوات برد محمد وعلى ان صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے بابا سے بولو شب باب الحوائج کے چہلم منانے کے لیے سارا مجمع سارے عزادار جو یہاں کے ہیں جو دور دراز سے ہیں حاضر ہوئے ہیں حاضری کے لیے اللہ تمام آنے والوں کی حفاظت فرمائے سب سے بیماری کو دور فرمائے اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے خاص طور سے بانیان مجلس کی حفاظت فرمائے گزارش یہ ہے کہ میرے بھائیوں سے کہ تھوڑا سا سامنے آ جائے تو پیچھے آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما مالک کون و مکان اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کیا ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ استفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم پروردگار وصی کو یا امام کو یا نبی کو منتخب جب کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے علم کو دیکھتا ہے اور شجاعت کو دیکھتا ہے دو صفتیں ایک ایسی صفتیں ہیں دو صفتیں ایسی صفتیں ہیں جو متضاد صفت ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو علم تو ہوتا ہے لیکن شجاعت ہوتی نہیں ہے بہت ساروں کے پاس شجاعت تو ہوتی ہے لیکن علم ہوتا نہیں ہے لیکن پروردگار عالم نے قوم طالوت پر ایک ایسے انسان کو منتخب کیا جو انسان علم میں بھی افضل ترین انسان تھا شجاعت میں بھی شجاعت کا دھنی تھا تو عزیزان محترم میں نے آیت کریمہ کو اس لیے انتخاب کیا تاکہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کچھ معروضات کچھ فضائل کچھ حقیقتیں حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیے جائیں یہ سما یہ فضا یہ ہوا سب کچھ آل محمد کے کرم سے ہے
آپ کا یہاں پہ آنا توفیق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، بنگاہ آل محمد، بنگاہ حضرت عباس سے ہے۔ عزیزان محترم، بغیر بلاوے کے کوئی آتا نہیں ہے، ان کے بغیر اجازت کے کوئی یہاں آتا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ باب الحوائج ہے، آپ نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ جو ہے ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے عقیدے اور ان کے حقیقتوں کو سن رہے ہیں۔ اور یقین مانیے گا عزیزان محترم، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کے سائے میں حسین کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، فاطمہ کا بھی ذکر آتا ہے، حسن کا بھی ذکر آتا ہے، آل محمد کا ذکر آتا ہے۔ اب آپ جب ذکر عباس کریے گا تو ذکر عباس سے علی کا ذکر ہو جاتا ہے، ذکر عباس سے حسین کا ذکر ہو جاتا ہے، ذکر عباس سے حسن کا ذکر ہوتا ہے، ذکر عباس سے زینب کا ذکر ہوتا ہے، ذکر عباس سے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، ذکر عباس سے اعلی علین میں ذکر ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ ذکر عباس ایسا ہے کہ جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں عباس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، جہاں عباس کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں حسین کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نہ حسین کو نہ عباس سے کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ عباس کو حسین سے کوئی جدا کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے اپنی زندگی کو حسین کے لیے قربان کر دیا اسے عباس کہتے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی جس نے اپنی زندگی کو حسین کے لیے قربان کر دیا اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے جس نے خالق کے لیے حسین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اسے عباس کہتے ہیں۔ بھائی جس کا باب الحسین ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ جس کا باب الحسین ہو اسے عباس کہتے ہیں، جسے باب الحسین کہا جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آیت کریمہ میں جو اعلان ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے انسان کو منتخب کر رہا ہوں جو علم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، شجاعت میں جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے پوری جو ہے آیتوں کو کھنگال ڈالا اور قرآن کی آیتوں کو جو ہے معائنہ کیا تو ہمیں ایک ہی انسان ملا، ایک ہی شخصیت ملی۔ وہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جو غالب کل غالب ہے، مطلوب کل طالب ہے، مظہر العجائب والغرائب ہے۔ علم کا میدان دیکھا جائے تو یہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو گے۔ شجاعت کے منزل میں دیکھا جائے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ بھائی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ عزیزان محترم، نہ علم کے میدان میں علی پیچھے، توجہ فرمائیے گا، نہ علم کے میدان میں علی پیچھے ہے، نہ شجاعت کے میدان میں علی پیچھے ہے۔ علم کے میدان کو دیکھا جائے تو علی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے، شجاعت کے میدان میں دیکھا جائے تو شجاعت کے قصیدے علی کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ علم کا وارث کون ہے؟ یہ شجاعت کا وارث کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ علم کا وارث کون ہے؟ یہ شجاعت کا وارث کون ہے؟ بھائی علم کا وارث تو ہونا چاہیے، شجاعت کا وارث تو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ شجاعت کے وارث کے لیے، علم کے وارث کے لیے امیر المومنین نے نماز شب میں مصلی بچھا کر دعا مانگی ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے علم کا وارث ہوگا، جو میری شجاعت کا دھنی ہوگا۔ ارے جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں اس کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں اس کا تذکرہ ہوگا۔ وہ ثانی حیدر کرار ہوگا، وہ غالب کل غالب ہوگا، وہ جو ہے ارے مجسمہ ناد علی ہوگا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، جو مجسمہ ناد علی ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ دعا تھی کہ پروردگار انتظار کر رہا تھا کہ علی کوئی دعا مانگے تو میں دعا قبول کروں، علی دعا مانگے تو قبول کروں، علی دعا مانگے تو قبول کروں۔ بدر کے میدان میں اللہ نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ اللہ نے علی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ احد کے میدان میں اللہ نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ ابھی بھی ہمارا مجمع بیدار نہیں ہے عزیزان محترم۔ بھائی احد میں پوچھا کہ آپ کو کوئی خواہش ہے؟ کہا ضرورت نہیں ہے۔ خیبر میں پوچھا خواہش ہے؟ کہا نہیں چاہیے۔ حنین میں پوچھا کہ خواہش ہے؟ کہا نہیں چاہیے۔ ارے 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 نہروان میں پوچھا خواہش ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ پروردگار نے ایک مرتبہ دیکھا کہ علی کوئی مانگے تو عطا کروں، بھائی علی مانگے تو عطا کروں۔ سب مل کے لگا، سب مل کے عزیزان محترم، کوئی مانگے تو عطا کروں۔ وہی اسی وقت ایک مرتبہ علی نے دعا مانگی ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو صورت و سیرت میں
جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں میرے جیسا ہو، بھائی سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں جنگ میں حرب میں علم کے میدان میں میرا وارث ہو، میرا وارث ہو۔ میں کس مائک سے بات کروں عزیزان، کس مائک سے بات کروں؟ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، میرا وارث ہو۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے علی آپ کو انشاءاللہ قریب بیٹا ہونے والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان قریب آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے آپ جس سے خوش ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ علی جو ہے بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے اور خنبر دوڑتے ہوئے آئے، خوش ہو گئے خنبر کی کیا مسئلہ ان کو پتا تھا، علی کو شاید پتا نہ ہو، غلام کو کیا پتا کہ آقا کو پہلے ہی پتا تھا، غلام کو کیا پتا کہ آقا کو پہلے ہی پتا تھا۔ ایک مرتبہ قمبر سے پوچھ لیا اس کے ایمان کے اعتبار سے کہ بتا قمبر خوشی کس بات کی ہے؟ کہا آقا آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ فتحلل وجہہ، ارے علی کا چہرہ جو ہے شاداب ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے کو لایا جائے، اور جیسے ہی حضرت عباس علی کے ہاتھوں پر آئے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد بھائی، ادھر کافی جگہ ہیں آپ ادھر آ سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو تو یہاں پہ ادھر آ سکتے ہیں، صلوات پڑھ دیں مل جل کے بابا سے تو عزیزان محترم ایک مرتبہ آپ غور فرمائیے گا کہ باب الحوائج ایک ایسی ذات گرامی کا نام ہے کہ جس ذات گرامی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ہو، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اگر ملاوٹ پیدا ہو جائے تو نہ عباس سمجھ میں آئیں گے نہ عباس کا علم سمجھ میں آئے گا، نہ عباس سمجھ میں آئیں گے نہ عباس کا علم سمجھ میں آئے گا۔ ارے جس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ یہی تو کہا تھا کہ عباس کہاں پڑھے لکھے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم ہاتھوں میں حضرت عباس ہے، وہ چیزیں میں نہیں سناؤں گا جو آپ سن چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے شہزادی زینب کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا کہ بابا آپ نے میرے اس بچے کا نام رکھا ہے؟ آپ نے اس بچے کا نام رکھا ہے؟ ہاں رکھ دیا۔ کیا نام رکھا بابا؟ کہا میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے۔ ہائے اس بچے کا نام میں نے عباس رکھا ہے۔ تو زینب نے عباس کو دیکھا کہ چتون کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کا نام عباس ہے۔ ابھی بھی ہمارا مجمع آرام کر رہا ہے۔ چتون کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ اس بچے کا نام عباس ہونا چاہیے۔ کہا بابا کنیت رکھی ہے؟ یہ روایت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں خصائص عباسیہ محمد ابراہیم الکلباسی نے لکھی ہے۔ کہا کہ بابا کنیت رکھی ہے؟ کہا اس بچے کا نام، اس بچے کی کنیت میں نے ابوالفضل رکھا ہے۔ کنیت میں نے ابوالفضل رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے بچے کو دیکھا، ہاں بابا ساری فضیلتیں اسی کی طرف پلٹیں گی۔ ساری فضیلتیں بابا ان کی طرف پلٹیں گی۔ پھر ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بابا لقب رکھا ہے؟ لقب کیا رکھا ہے بابا آپ نے؟ کہ نام ہو گیا، کنیت ہو گئی، اب لقب ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے لقب رکھا ہے قمر بنی ہاشم۔ زینب نے جو ہے عباس کی طرف دیکھا کہ ہاں بابا یہ تو چاندوں میں سے چاند ہے، کہ بابا یہ چاندوں میں کا چاند ہے۔ پھر ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بیٹی زینب ایک اور میں نے لقب رکھا ہے۔ کہ کیا؟ قمر العشیرہ۔ کہ بابا قمر العشیرہ بہت اچھا لقب ہے۔ کہ ایک مرتبہ پھر تیسرا کوئی لقب رکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا سقا۔ عزیزان محترم سقائے حرم کو عباس کہتے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین نے جو ہے پیش کر دیا شہزادی زینب کے کہنے پر۔ تو ایک مرتبہ جو ہے شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں میں بچے کو لیے ہوئے شہزادی ام البنین کی خدمت میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، شہزادی ام البنین نے کہا کہ شہزادی زینب یہ بتائیے کہ آقا نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟
اب زینب نے کہا اس بچے کا نام میرے بابا نے عباس رکھا ہے اور کنیت جو ہے میرے بابا نے ابو الفضل رکھا ہے، لقب میرے بابا نے قمر بنی ہاشم، قمر العشیرہ اور سکا رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ جو ہے ام البنین نے کہا پروردگار تو نے میرے خواب کی تعبیر دلا دی ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ کیسا خواب؟ کب میں نے خواب کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ جس وقت ایک مرتبہ جو ہے ارے ستارہ جو ہے میری آغوش میں کسی نے پھینکا تھا، وہ پھینکنے کے بعد کہا اے ام البنین اس بچے کی جو کنیت ہوگی وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ جانے محترم اس بچے کی کنیت ہوگی قمر بنی ہاشم۔ تو ایک مرتبہ جو ہے زینب نے کہا قمر بنی ہاشم کا چاندوں کا چاند ہے نا؟ تو زینب نے کہا یہ چاند سے بھی زیادہ چاند ہے، یہ چاندوں کا چاند نہیں بلکہ چاندوں سے بھی افضل ہے۔ چاندوں کی چاندنی مدھم پڑ جائے گی میرے بھائی عباس کے نور کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے باب الحوائج، جس کے لیے کیا کہا پروردگار نے کہ ہم ایسے کا انتخاب کر رہے ہیں جو علم میں شجاعت میں سب سے بڑا دھنی ہے۔ عزیزان محترم علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علم ایسا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھئی علی نے جو ہے نا حضرت عباس کا جو بیٹا علی کا بیٹا جو حضرت عباس ہے وہ علم میں بہت پیچھے ہے۔ لیکن عزیزان محترم آپ کے سامنے دلیل دینا چاہتا ہوں، آپ سنیے گا کہ دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن سے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں میں، اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب سلیمان نبی اللہ جو ہے جا رہے تھے ایک راستے سے، تو جاتے جاتے کیا دیکھا کہ چونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا جو ہے لشکر تمہارے سامنے آ کے کچل جائے، تمہیں کچل دے۔ تو عزیزان محترم ہوا یہ تھا کہ سلیمان نبی اللہ نے کہا چونٹی کو لایا جائے۔ اب جیسی چونٹی ہاتھ میں آئی اور پوچھا چونٹی سے کہ بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں، بتا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں۔ تو چونٹی نے کہا پھر بھی اس وقت میں افضل ہوں۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو افضل ہوں، میں نبی ہوں اور تو کہہ رہے کہ اب میں افضل ہوں۔ کہ مسئلہ چونٹی کا نہیں ہے، مسئلہ دست پیغمبر کا ہے۔ مسئلہ جو ہے چونٹی کا نہیں ہے، مسئلہ دست پیغمبر کا ہے۔ اب نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رسول اللہ نے مجھے علم کو ایسے سکھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھے سجایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے نہلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے جو ہے کنگھا کرتے تھے۔ مجھے علم کو ایسے عطا کیا ہے جیسے ایک کبوتر دوسرے کبوتر کو عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہی تو رک جائیے گا کہ رسالی بتانا چاہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ علم کیا ہے، یہ دیکھو کہ کس نے دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم یہ نہ دیکھو کہ کس نے دیا ہے، کس کی آغوش میں پلا ہے۔ ارے تو میں کہوں گا رسول کو، بھائی علی کو تو ایک معصوم نے پالا ہے، بھائی علی کو تو ایک معصوم نے پالا ہے، عباس کو تو 4 5 معصوموں نے پالا ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ مجھے میرے بابا نے علم ایسے دیا جیسے رسول اللہ نے انہیں دیا تھا۔ کبوتر اپنے ایک کبوتر کو دانا دیتا ہے ویسے ہی مجھے علم دیا گیا تھا۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ جب سلمان فارسی جو سلمان محمدی ہوئے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور حدیثوں میں موجود ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو بات اچھی ہوتی دہرانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ سلمان جو ہے ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں،
سمندر ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ سلمان ایک ایسی شخصیت کے حامل ہے جو علم الاولین والآخرین کو جانا ہے. تو عزیزان محترم یہ سلمان کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد بہک گئے لوگ اور اعتراض کرنے لگے کہ سلمان افضل ہے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم. تاریخ میں 2 روایتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. سلمان محمدی بنے اس لیے بنے کہ سلمان کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا کہ سلمان ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں بھائی، ایک ایسا کنارہ نہیں. پھر کہا کہ علم الاولین والآخرین کے مالک ہے سب سلمان. عزیزان محترم یہ کہہ کر کئی لوگوں نے اپنے آپ کے عقیدے کو خراب کر لیا اور ان میں سے ایک اور خراب ہو گیا اور گیا. سونے کے بعد ایک مرتبہ خواب میں فاطمہ کے کہتی ہے لو نظر ابنی العباس الی الناس لسالوا سلمانا، میرا بیٹا عباس پوری دنیا پر نظر ڈالے تو پوری دنیا سلمان ہو جائے گی. عزیزان محترم دنیا کیا سمجھ رہی ہے سلمان کو؟ بھائی سلمان فارسی تو سلمان محمدی ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو باہر کا ہے وہ باہر کا رہے گا، جو گھر کا ہے وہ گھر کا رہے گا. عزیزان محترم بھائی سلمان محمدی ہے، یقیناً ہے، اہل بیت میں شامل کیا گیا. ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہے، علم الاولین والآخرین کے مالک ہے. لیکن فاطمہ نے کہا لو نظر ابنی العباس الی الناس لسالوا سلمانا، اگر میرا عباس ایک نظر دوڑا لے پوری دنیا پر تو پوری دنیا سلمان ہو جائے گی. یہ ہے حضرت عباس کا مرتبہ. علم پہ بولنے والے بہک گئے، علم پہ ایسی روشنی ڈالی ہے عباس نے کہ عزیزان محترم عباس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں علاوہ کوئی عالم نہیں ہے. عزیزان محترم آج جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں مولا عباس کے حوالے سے. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ علم میں سب سے بڑا پڑھا لکھا جس کو علی نے سکھایا ہے، جس کو زینب نے سکھایا ہے، جس کو فاطمہ، جس کو حسن نے سکھایا ہے، جس کو حسین نے سکھایا ہے. ارے 5 معصوموں نے مل کے دعا مانگی ہے. عزیزان محترم یہ معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے حضرت عباس. اب عزیزان محترم شجاعت، پہلی صفت کیا ہے؟ علم کے بارے میں بیان کر دیا. اب دوسری صفت کیا ہے؟ شجاعت. اب آپ اس مسئلے میں شجاعت کے مسئلے میں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کے لیے ملتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ نے پہلے ہی فرمایا کہ اے علی تمہیں اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شجاعت کا دھنی ہوگا، جو شجاعت کا پیکر ہوگا. رسول خبر دے رہے ہیں حضرت عباس کے بارے میں کہ آنے والا معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، شجاع ہوگا. عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا کہ مولا علی نے جو ہے حضرت عباس کی جو کنیہ لقب رکھا ہے وہ کیا ہے؟ سقا. سقا کیا ہے؟ اور سقا اور شجاعت دونوں جو ہے ضروری ہے. اگر آپ سقائیت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. بزدل سقائیت نہیں کر سکتا. اب پہلے بتا دوں کہ سقائیت کسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی جو ہے کئی 10 کلومیٹر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر میں جا کر کنویں سے جو ہے ڈول ڈال کر پانی اگر لا کے آپ کو پلا دوں تو میں سقا بن گیا. یہ لفظوں کو آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ سقا ہے اور مولا نے لقب رکھا کس کا؟ عباس کا. کیا ہے؟ سقا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ شجاع ہونا چاہیے. اور شجاعت کے لیے ضروری ہے، سقا کے لیے ضروری ہے شجاع کا ہونا. بھائی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں دشمن مل جائے، ہو سکتا ہے 2 لاکھ کے سپاہی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ 8 لاکھ شامی مل جائے. بھئی ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ شامی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ 8 لاکھ شامی مل جائے. اب ایسے موقع پر بتائیے کہ پانی کی حفاظت کون کرے گا؟ پانی کو لوگوں تک لا کر کون دے گا؟ پانی سے کون سیراب کرے گا؟ تو ایسے موقع پر سقائیت کے لیے ضروری ہے کون؟ شجاعت. کیا ہونا چاہیے؟
شجاعت ہونا چاہیے. بزدل نہیں کر سکتا, ڈرپوک نہیں کر سکتا, جس کے پاس ذرہ برابر بھی جو ہے طاقت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا. تو عزیزان محترم تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں, سب سے پہلے جو سقا تھے وہ عبد مناف تھے, اس کے بعد عبد المطلب تھے, اس کے بعد ابو طالب تھے, اس کے بعد علی ابن ابی طالب تھے. یہ سقائیت کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے, یہ پرانی تاریخ ہے. عزیزان محترم سقائیت کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرمائیے گا عزیزان محترم, اور یہاں پر اس شب میں جو خاموش رہا وہ اس کی قسمت ہے. جو اس شب میں جو خاموش رہا پھر اس کو پتہ نہیں کب اس کی قسمت کھلے گی, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یاد رکھیے گا کہ مولا عباس کے فضائل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ آتے ہیں, اہل بیت آتے ہیں, اور آپ سن رہے ہیں. وہ آتے ہیں, آپ سن رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بلندی دیکھیے تو صحیح. تو ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں حسین پیاسے ہیں, اور جیسے ہی حسین پیاسے ہیں, پیاس کا احساس حسین کو ہوا, لمحوں بھر میں عباس نے ہاتھوں میں جام پیش کر دیا, آقا پانی پی لیجئے, آقا پانی پی لیجئے. عزیزان محترم علی نے اس منظر کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ سقائے حرم عباس ہے. نہیں, اب آپ کے جو ہے ارادوں کو میں بدلنے کی کوشش کروں گا عزیزان محترم. آپ کے چونکہ جو ہے بہت ہمارا مجمع جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, مولا کائنات کی کچھ فضیلتیں پیش کرنا چاہتا ہوں میں. سنیے تو صحیح کہ جب دنیا خلق ہو رہی تھی, اس دنیا کو پروردگار پیدا کر رہا تھا, تو سورج کو بھی پیدا کیا, چاند کو بھی پیدا کیا, ستاروں کو پیدا کیا, جبرائیل کو پیدا کیا, اسرافیل کو پیدا کیا, ملک الموت کو پیدا کیا, سب کو پیدا کیا. تو جب پیدا کیا تو اولو خلق اللہ, پر پروردگار نے جب سورج کو پیدا کیا تو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین حجت اللہ. پھر اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا تو پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. جبرائیل کو پیدا کیا, اور جبرائیل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. عزیزان محترم سورج کو پیدا کیا تو اس پہ لکھا اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. چاند کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. پھر اللہ نے جو ہے نا ستاروں کو پیدا کیا تو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. تو عزیزان محترم مطلب کیا ہوا کہ سورج پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. چاند پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. ستاروں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. کہکشاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. ارے اسرافیل پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. جبرائیل پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. ارے ستاروں پر کس کا ہے؟ کہ اللہ کا ہے, محمد کا ہے, علی کا ہے. بعد کربلا عزیزان محترم ہر لقب پر قبضہ عباس کا ہے. بعد کربلا ہر لقب پر عباس کا ہے. حامل العبا پہ قبضہ عباس کا ہے. قمر العشیرہ پہ قبضہ عباس کا ہے. قمر بنی ہاشم پہ قبضہ عباس کا ہے. ارے ناصر المعین کے پر قبضہ عباس کا ہے. بحر القما پر قبضہ عباس کا ہے. زینب کی چادر پر قبضہ عباس کا ہے. امید حرم پہ قبضہ عباس کا ہے. سب قنطرہ پہ قبضہ عباس کا ہے. ہر لقب پر قبضہ کس کا ہے؟ حضرت عباس کا ہے. کیا کرے بھیا, یہ مائک ہی ایسا ہے, سینٹر ہی سے بات. پہلے کربلا سے پہلے کوئی بھی ہو, سقا کربلا کے بعد عباس ہے. سبل قنطرہ کوئی بھی ہو, کربلا کے بعد عباس ہے. ارے کوئی حامی و محامی کربلا سے پہلے کوئی بھی ہو, کربلا کے بعد عباس ہے. ارے درخشان قمر بنی ہاشم کربلا سے پہلے کوئی بھی ہو, کربلا کے بعد عباس ہے. عزیزان محترم ہر لقب پر قبضہ کس کا ہے؟ عباس کا ہے. ہر لقب پر قبضہ کس کا ہے؟ عباس کا ہے. ہر لقب پر قبضہ کس کا ہے؟ عباس کا ہے. جو بھی لقب اٹھا کر دیکھیں اس لقب سے پہلے ذہن میں عباس آتے ہیں.
تصویر اگر کسی کی آتی ہے تو وہ عباس کی آتی ہے. تو عزیزان محترم یہ باب الحوائج کا کرشمہ ہے جو آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے باب الحوائج کو ایک لقب دیا ہے. وہ لقب ہے ابو شارہ. ابھی میں نے اپنے موضوع کو شروع نہیں کیا, بس آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. میں جب تک کہ پورے طریقے سے مجھے بھروسہ نہیں مل جاتا تو میں آپ کے سامنے موضوع نہیں شروع کر. ابو شارہ ایک ایسا لقب ہے جو عباس کا بھی ہے, خدا کا بھی ہے. جو عباس کا بھی ہے, خدا کا بھی ہے. کیا مطلب ہے ابو شارہ کا؟ جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے, جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے, سزا دینے والے یا تو عباس ہوں گے یا تو اللہ ہوگا. یا تو عباس ہوں گے یا تو اللہ ہوگا. کیسے آپ عزیزان محترم سنیے تو صحیح. روایتوں کی تاریخ میں آپ لے کر چلتا ہوں. روایتیں بتاتی ہیں کہ جو ہے جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا کہ مولا نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا؟ وہ کہتا کہ مولا میں نے ایسا نہیں کیا. تو مولا نے کہا کہ اس طریقے سے قسم کھا. مولا نے جو بیان کیا تھا نا ویسے ہی اس نے قسم کھایا. اچھا, قسم کے مسئلے میں آپ کو میں بتا دوں کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ قسم نہیں ہے. یہ میں قسم کھاتا ہوں یہ قسم نہیں ہے, بلکہ قسم کھانے کے طریقے ہیں. یا تو باللہ قسم کھائیے, یا تو تاللہ قسم کھائیے, یا تو للہ قسم کھائیے, یا تو واللہ قسم کھائیے. یا تو بے کے ذریعے سے قسم کھائیے, یا تو تے کے ذریعے سے قسم کھائیے, یا تو لام کے ذریعے سے قسم کھائیے, یا تو واو کے ذریعے سے قسم کھائیے. یہ جب تک کہ واللہ کہیں گے نہیں قسم نہیں ہوگا, جب تک کہ باللہ نہیں کہیں گے قسم نہیں ہوگا, جب تک کہ تاللہ نہیں کہیں گے قسم نہیں ہوگا, جب تک کہ واللہ نہیں کہیں گے قسم نہیں ہوگا. عزیزان محترم یہ حروف ہے کیا؟ یہ حروف ہے کیا کہ پروردگار کا نام کو لے کے قسم کھا رہا ہوں تو قسم نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمایا. لیکن اللہ کہہ رہا کہ بے کے ذریعے سے قسم کھاؤ, باللہ کہو, واللہ کہو, للہ کہو, تاللہ کہو تو قسم ہوگا. میں کہوں اللہ تیری قسم تو بڑا ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ نے یہ حروف رکھے کیوں ہے؟ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بلند و بالا. تو اللہ کی نگاہوں میں یہ حروف کس بلندی پر ہے؟ اگر اس مجمع پہ یہ جملے پر اگر کوئی بولا نہیں تو اس کی قسمت. عزیزان محترم میں نے بہت تحقیق کی اور سننے والوں سے سنا, سنانے والوں نے مجھے سنایا, تو ایک مرتبہ غور کریں گے تو پتا چلے گا کس حروف میں کیا کیا ہے. بے, تے, واو, لام ملائیں گے تو بطول بنتا ہے. ملائیں گے. عزیزان محترم یہ ملائیں گے تو کیا بنتا ہے؟ بطول بنتا ہے. تو بطول ایسی شخصیت کی حامل ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی چلتی نہیں ہے سوائے بطول کے. ہائے ہائے ہائے. اور آپ کے خوشیوں کو دیکھ کر ایک جملہ میں کہہ دوں آپ کے سامنے کہ شہزادی فاطمہ کا احسان ہے شہزادی ام البنین پر. اور شہزادی کے نام کو میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتا ہوں اور پیش کرتا ہوں, تو بات آ گئی تو پیش کروں آپ کے سامنے کہ شہزادی ام البنین کا لقب ہے عزیزۃ الزہرا. یہ انشاءاللہ سنیے, آرام سے سنیے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو جوش آئے یا نہ آئے, لیکن ویڈیو میں بعد میں ضرور دیکھ لیجئے گا میں نے کیا پڑھ لیا ہے. تو عزیزان محترم کہا جاتا ہے کہ عزیزۃ الزہرا, یہ معصوم کی زبان پر آیا. کیا مطلب ہے عزیزۃ الزہرا کا؟ مطلب عزیز کہتے ہیں مرد کو, عزیز, عزیزہ کہتے ہیں عورت کو. کہتے ہیں کہ عزیز اسے کہا جاتا ہے, جیسے امام زمانہ کا لقب ہے عزیز, کہا کہ اسے کہا جاتا ہے جس کی عزت پر کوئی چیلنج نہ کرے, جس کی عزت کو کوئی چیلنج نہ کرے, جس کی عزت اس کی عزت ہو.
کسی کی عزت ہو، جس کی عزت کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ عزیزان محترم، پوری کائنات میں ہم نے دیکھا کہ فاطمہ نے کہا کہ یہ ام البنین میری عزیز ہے، میری عزت ہے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ میری جگہ پر کسی کو میں بھیجوں، اگر اس نے میرا اپنا نقصان کیا تو اس نے اپنا نہیں، میرا نقصان کرے گا۔ کائنات میں دو شخصیتیں ہیں، دو شخصیتوں نے دو شخصیتوں کو دیا ہے۔ ایک نے علی کو اللہ نے اپنا گھر دیا، فاطمہ نے اپنا گھر ام البنین۔ عزیزۃ الزہرا جو ام البنین کو کہا جاتا ہے، عزیزان محترم، ام البنین نے نیابت کی ہے شہزادی زہرا کی، کہ ایک نے اپنا گھر دیا علی کو، ایک نے اپنا گھر دیا ام البنین کو۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے تو صحیح، کس کا بھروسہ تھا ادھر علی پر، کس کا بھروسہ تھا ادھر ام البنین پر؟ اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان محترم آپ یاد رکھیے گا کہ شہزادے ام البنین کی شخصیت یہ ہے کہ خود باب الحوائج ہے، ماں باب الحوائج ہو، ماں باب الحوائج ہو، بیٹا باب الحوائج ہو۔ یہ ہے عزیزان محترم عظمت اہل بیت علیہ السلام کی۔ تو عزیزان محترم، سقا کیا ہے؟ سقائیت۔ رسول اللہ نے بھی سقائیت کی ہے، عبد المطلب نے سقائیت کی ہے، عبد مناف نے بھی سقائیت کی ہے، سب نے سقائیت کی ہے، لیکن جو عباس نے کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور عباس کی سقائیت کو میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ عباس کی سقائیت ہے کیا، عباس کی شجاعت ہے کیا؟ عباس کی شجاعت کے مالک ہے آپ جانتے ہیں کہ عزیزان محترم، جس نے حرب و ضرب جو ہے سیکھا ہو علی سے، وہ کون ہے؟ جو سیکھا ہو، جو سکھایا ہو، وہ کون ہے؟ علی نے سمجھایا ہو، وہ کون ہے؟ اب آپ سنیے تو صحیح عزیزان محترم، حضرت عباس کا ایک لقب ہے زیغم، ایک لقب ہے زیغم۔ محمد ابراہیم کلباسی کہتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ زیغم کسے کہتے ہیں؟ اب انہوں نے نہ حمزہ کا تذکرہ کیا، نہ لیث کا تذکرہ کیا، نہ قسورہ کا تذکرہ کیا، نہ اسد کا تذکرہ کیا، نہ غضنفر کا تذکرہ کیا تو کیا زیغم کا۔ زیغم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زیغم اسے کہتے ہیں کہ جب تلوار چلانے والا اس انداز سے تلوار چلائے کہ وہ سامنے والے جسے تلوار چلایا ہے اس کی زندگی میں اسے خبر ہو کہ میں مر گیا۔ ارے آپ شجاعت سننے آئے ہیں تو کچھ تو بولیے میرے بھائی، پھر بعد میں بولو گے کہ مولانا نے پڑھا نہیں ہے۔ بھائی سنیے تو صحیح، عزیزان محترم سنیے، بھائی زیغم کسے کہتے ہیں کہ تلوار اتنی تیزی سے چلائے، تلوار اتنی تیزی سے گردن سے نکالے، گردن رہے جسم رہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ محمد ابراہیم کلباسی خصائص عباسیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت عباس ہے جب تلوار چلاتے تھے تو حضرت عباس کئی میل کے فاصلے پہ چلے جاتے تھے، تب جا کر یہ مرتا تھا۔ عزیزان محترم سنیے تو صحیح عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اذا مواجہۃ العدو الی القابلہ، کہ جب حضرت عباس جب دشمن کا مقابلہ کرتے تھے تلوار اس تیزی سے چلاتے تھے، گردن سے تلوار نکلتی تھی، گردن ویسے رہ جاتی تھی، دھڑ ویسے رہ جاتی تھی۔ اب یہ میں نے کہا تھا نا کہ مر گیا لیکن حیات باقی ہے۔ وہ دیکھ کر پلٹ کے جب دیکھنا چاہتا تھا تو وہ سر اس کے سامنے گرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ بھائی وہ کہتا تھا کہ عباس آ گئے ہیں آگے بڑھو، جب آگے بڑھتا تھا تو گردن سامنے ہوتی تھی۔ اب عزیزان محترم سنیے تو صحیح، ذوالفقار حیدری کی خصوصیت یہ ہے کہ ذوالفقار حیدری 3 گز کی تھی، 3 گز، اور جب جنگ پہ جاتی تھی تو 9 گز۔ نہیں،
جنگ میں جاتی تھی تو 9 گز ہو جاتی تھی، جب نیام میں رکھتی تو 3 گز ہوتی تھی۔ عزیزان محترم، مولا جو ہے جنگ صفین کے میدان میں عباس کو سکھا رہے ہیں کہ جنگ کیسے کرنا ہے۔ مولا نے کہا میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، عباس تم مجھے دیکھ لا۔ اب جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا نے ایسی جو ہے گردنیں اڑاتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ مولا کئی میل کے فاصلے پر چلے گئے، سب کی گردنیں گر رہی ہیں، پتا نہیں ہے کہ کون آیا ہے، کون قتل کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہی جنگ ہے جو جنگ صفین ہے۔ ایک اور جنگ ہے جنگ بیر العلم۔ جنگ بیر العلم، بیر العلم کا جنگ وہ جنگ ہے جو کائنات میں شہرت یافتہ جنگ ہے، جس جنگ میں علی نے نہ دکھنے والی مخلوق سے جنگ کیا، نہ دکھنے والی مخلوق سے جنگ کیا۔ کیا ہے؟ جنات سے کیا، جنات سے کیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عباس میں اور مولا علی میں فرق کیا ہے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، آپ سماعت فرمائیے۔ مولا علی میں اور حضرت عباس میں فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جنگ سے واپس ہوئے، پیاس لگی، رسول نے کہا کہ صحابی سے کہا کہ پیاس پانی چاہیے، پانی کی سبیل کرو۔ وہاں پر کنواں ہے، تو صحابی پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کنویں میں ڈول ڈالا، رسی کاٹ دی گئی، پھر دوبارہ ڈول ڈالا، رسی کاٹ دی گئی، پھر تیسری مرتبہ ڈول ڈالا، رسی کاٹ دی گئی۔ صحابی سمجھ گیا کہ یہاں پہ جنات ہے، یہاں پہ جنات ہے۔ اب ایک مرتبہ صحابی نے کہا، جا کے اپنے دوستوں سے کہا، جا کے رسول سے کہہ دینا کہ خدا حافظ۔ اب جیسے ہی خدا حافظ کا ویسے ہی کودا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اب رسول کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول نے کہا کہ اس میں جنات ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 1.5 لاکھ جنات تھے، اور 1.5 لاکھ جناتوں کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی یہاں پہ پانی نہ پیے۔ علی نے کہا سب پیاسے ہیں، اب میرا جانا واجب ہے۔ اب علی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہے، علی جا رہے ہیں، اس کا مطلب فتح حقیقی ہے۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا کہ میں نیچے جا رہا ہوں، کمر میں پٹی باندھ دینا اور تمہیں پکڑتے رہنا، دھیرے دھیرے چھوڑتے رہنا۔ اور عزیزان محترم، جیسے ہی ایک مرتبہ جو ہے امیر المومنین کنویں میں اترے تو ویسے ہی تو رسی کاٹ دی انہوں نے۔ علی نیچے اترے تو دیکھا کہ 1.5 لاکھ جنات کھڑے ہوئے ہیں۔ علی کو پہچانتے نہیں تھے، علی ان کو پہچانتے تھے، شجروں کو پہچانتے تھے، نسلوں کو پہچانتے تھے، حسب نسب کو پہچانتے تھے۔ عزیزان محترم، ذوالفقار نکالی، جو 3 گز کی تھی وہ 9 گز کی ہوئی، جو 3 گز کی تھی وہ 9 گز کی ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لمحوں بھر میں علی نے 1.5 لاکھ شامیوں کو فنار کر دیا، 1.5 لاکھ جناتوں کو فنار کر دیا۔ اب ایک مرتبہ کنویں سے باہر آئے، صحابی سے کہا ڈول ڈال۔ اب جیسے ہی ڈول ڈالے تو پانی آیا، اب جیسے ہی پانی آیا تو رسول کے سامنے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ پانی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جنگ دیکھی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے جنگ دیکھی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے جنگ دیکھی ہے؟ ہاں ہاں، جبرائیل مجھے جنگ دکھا رہے تھے کہ تم نے جنات سے لڑا کیسے تھا۔ اب عزیزان محترم، یہ جنات سے لڑنے والا علی 1.5 لاکھ جناتوں کو ختم کر کے اس پانی کو لا کر رسول کے حوالے کیا، لیکن عباس تو ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ ارے 1.5 لاکھ نہیں، 8 لاکھ شامیوں کے سامنے سے نہر فرات سے پانی حسین تک لایا۔ عزیزان محترم، 1.5 لاکھ جناتوں کو قتل کرنے والے علی، 1.5 لاکھ جناتوں کو قتل کرنے کے بعد علی جو ہے پانی کو سبیل کر رہے تھے، لیکن حضرت عباس ہے جب جا رہے تھے تیر و تبر آ رہے تھے، لیکن حضرت عباس کو عزیزان محترم تلوار نہیں دی گئی ہے، بس صرف اور صرف مولا کو نیزہ دیا گیا ہے۔ اس نیزے سے مولا سنبھال رہے تھے، اور جو ہے کنویں میں نہر فرات پر اترنے کے بعد چلو میں پانی لینے کے بعد کہا قبضہ میرا ہے، بھئی قبضہ میرا ہے۔ تاریخ ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت، ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جلدی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت عباس کا وجود نہ ہوتا تو آیت کی کوئی شان نہ ہوتی۔ کیسے آپ بتائیے گا کہ جب ایک مرتبہ ایک قوم جو ہے دریا سے گزر رہی تھی، آواز آئی کہ اس پانی کو نہ پینا، اور جو پیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔
تو صرف اور صرف قوم کے دو لوگ ہو گئے، دو گروپ ہو گئے، یا تو کسی نے پانی پیا یا تو کسی نے پانی نہیں پیا، الا غرفتن بیدہی، مگر ایک چلو میں کوئی پانی اٹھایا۔ تو عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے سے لے کر عصر عاشور تک آیت ادھوری رہ جاتی اگر عباس نہر فرات کے پانی کو بلند نہ کرتے۔ آیت بے ادھوری رہ جاتی، آیت بے معنی ہو جاتی، آیت بے شان ہو جاتی اگر عباس کا وجود نہ ہوتا۔ عزیزان محترم آیت میں جان پیدا کرنا یہ عباس کا کمال تھا۔ عزیزان محترم پانی کو اٹھانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کلباسی صاحب کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ جو ہے پانی لاؤ، یہ نہیں کہا کہ نہر فرات سے پانی لاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر آفتاب میں پانی ہے تو عباس لاتے۔ یا میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے یا آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ یاجوج و ماجوج ایسی قوم ہے کہ جس قوم کو باندھ دیا ہے دیوار سے، سیسا پلائی ہوئی دیوار سے، کس نے؟ جناب ذوالخیر نبی اللہ نے۔ آج بھی یاجوج و ماجوج کی قوم باقی ہے، وہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ قوم آئے گی، اور ان کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی ہے جناب نبی اللہ نے کہ کوئی انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ویسی دیوار بھی رہے، حضرت عباس اس دیوار پہ سوار ہو کے بھی پانی حسین تک پہنچاتے۔ ویسی دیوار ہوتی تب بھی جو ہے پانی حضرت عباس جو ہے حسین تک پہنچاتے۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کا کمال تھا۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کیا کہ حضرت عباس کی ذات گرامی والا صفات ایسی ہے کہ جو شجاعت کا پیکر ہے، جو شجاعت کا دھنی ہے، جو شجاعت کا جو ہے انسان ہے۔ اگر شجاعت کا لفظ لیا جائے تو حضرت عباس ذہنوں میں آتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عباس نے وہ جنگ پیش کی ہے جو آج تک کسی نے نہ پیش کی، جو نیزے سے لڑتا رہا، جو بغیر کسی ہتھیار کے لڑتا رہا، جو صفین میں کچھ دیر کے لیے آتا رہا، جو علی کے ساتھ بیٹھتا رہا، جس کو سکھانے والے حسن، جس کو سکھانے والے علی، وہ عباس۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس نے ایک مرتبہ جو ہے اسی جنگ میں ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ پریشان ہو گئی کہ لڑنے والا یہ حضرت عباس ہے یا علی لڑ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ کائنات کا امیر ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ کائنات میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو بنا ہاتھ کے عطا کرتے ہیں، ایک خدا عطا کرتا ہے، ایک حضرت عباس عطا کرتے ہیں۔ باب الحسین کو عباس کہتے ہیں، سقائے سکینہ کو عباس کہتے ہیں، حامی امید کو عباس کہتے ہیں، زینب کے آسرے کو عباس کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم باب الحوائج کا جو ہے ایک لقب ہے جو مشہور و معروف ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں اپنی تقریر کو روک کے کل کے دوپہر کی مجلس میں بیان کروں گا۔ بس آخری تقریر ہے، آخری لمحات میں یہ تقریر جا رہی ہے، سنیے۔ عزیزان محترم حضرت عباس کا ایک لقب ہے، یہ ایسا لقب ہے جو شہرت یافتہ، ایسا لقب ہے جو ہر انسان کے ذہنوں میں، ایسا لقب ہے جو کائنات کے گوشے گوشے میں جس کو کہتے ہیں ابو الفضل۔ بس عزیزان محترم اس کی تشریح کر دوں گا، زحمت تمام۔ روایت کے ذریعے سے، واقعے کے ذریعے سے کہ باب الحوائج ہے ابو الفضل نا، ابو الفضل ایک لقب ہے، اس لقب کے لیے باب الحوائج ایک لقب ہے۔ ابو الفضل کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، مجھے زندگی چاہیے، میرا بچہ مر گیا ہے، زندگی چاہیے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا حسین یہ جو آئی ہے اسے زندگی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، جبرائیل کو بلایا حسین نے، کہا جا رسول سے کہو کہ اسے زندگی واپس کر دے کہ میرے بھائی عباس نے کہا ہے، میرے بھائی عباس نے کہا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ رسول کے پاس جبرائیل گئے، یا رسول اللہ ایسے ایسے کہا گیا ہے۔ رسول نے کہا کہ زندگی واپس نہیں ہو سکتی، کہ زندگی واپس نہیں ہو سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رسول نے منع کر دیا ہے۔
دوبارہ حضرت عباس نے حسین کے پاس جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھی لایا کہ جاؤ رسول کے پاس کہو کہ عباس نے کہا اسے زندگی واپس کرے. رسول نے دوبارہ جو ہے یہی کہا کہ اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا, یہ زندہ نہیں ہو سکتا. تیسری مرتبہ بھی واپس کر دیا. تو عزیزان محترم حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ, یا تو اس کی زندگی واپس کریے یا تو باب الحوائج کا لقب لے لیجیے. باب الحوائج کا لقب لے لیجیے یا تو ان کی زندگی واپس کریے. تو عزیزان محترم تاریخ نقاشی کر رہی ہے کہ رسول نے بار بار کیوں واپس کیا. بھائی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے پہلے ہی قبول کر لینا چاہیے تھا, دوبارہ کیوں بھیجا, تیسری مرتبہ انکار کیوں کیا. تو عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ عباس کا اختیار کیا ہے. عباس کا اختیار کیا ہے, عباس کا اختیار کیا ہے. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت عباس نے ایک مرتبہ دعا مانگی ہے, وہ بچہ زندہ ہو گیا. تو ایک مرتبہ آواز آئی, رسول نے کہا اے ابا الفضل تو باب الحوائج ہے. عزیزان محترم تو باب الحوائج ہے, انت باب الحوائج, اے ابا الفضل تو باب الحوائج ہے. جہاں فضیلتیں جس کی طرف رجوع ہوتی ہے اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. جو علی کے فضائل کا جو وارث ہوتا ہے اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. ہر جنگ کا میراث ہوتا ہے, اس میراث کا اگر کوئی وارث ہے تو اسے عباس کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان محترم آخری مرحلے میں ہماری تقریر پہنچ گئی ہے. تو ایک مرتبہ ابو الفضل کو ابو الفضل کے لیے کہا گیا ہے کہ المستجار. عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے المستجار. تو ایک مرتبہ شاعر اپنی عربی شعر میں لکھتے ہوئے ایک مرتبہ قلم توڑ دیتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. شعر کیا ہے, کہا کہ ایک مرتبہ وہ شعر لکھتا ہے کہ المستجار للہدا, کہ ساری دنیا امامت کے پناہ میں ہوتی ہے لیکن امام عباس کے پناہ میں ہے. بس عزیزان محترم میں اپنی منزل کو تمام کیا. ساری دنیا کائنات حسین کے پناہ میں ہوتی ہے, امامت کے پناہ میں ہوتی ہے, لیکن عاشور کے دن اگر کوئی کسی کے پناہ میں ہے تو وہ عباس ہے. رات میں شعر لکھ رہا تھا, قلم توڑ دیا, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. خواب میں ایک مرتبہ جو ہے حسین آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں اپنے شعر کو مکمل کیوں نہیں کرتا, اپنے شعر کو کیوں نہیں مکمل کرتا. عزیزان محترم ایک مرتبہ وہ کہتا کہ مولا میں کیسے مکمل کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی فضیلت الگ ہے, عباس کی فضیلت الگ ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے حسین نے کہا ہاں ارے کائنات ہماری پناہ میں ہے لیکن عاشور کے دن تو ہم عباس کی پناہ میں تھے نا. بھائی ساری کائنات امامت کے پناہ میں ہوتی ہے لیکن امامت عباس کے پناہ میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تک عباس زندہ ہے امامت راحت میں تھی, عباس زندہ ہے امامت سکون میں تھی, عباس زندہ ہے امامت چین میں تھی, عباس زندہ ہے امامت نیند میں تھی. لیکن عباس کی جب شہادت ہوئی, حسین نے کہا کہ جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے ارے جو آنکھیں سوتی تھی وہ جاگا کرتی ہیں. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا, میں نے اپنے منزل کو تمام کیا, اپنے مرتبے کو تمام کیا, اپنے رتبے کو تمام کیا, اپنے حفظ مراتب کو تمام کیا. اور میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزان محترم آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ عباس ایک ایسی ذات گرامی والا صفات ہے جو ہاتھ نہیں رکھتا لیکن ہاتھوں سے عطا کرتا ہے. اتنا سخاوت کا دھنی ہے, ایسا سمندر ہے جس کے آگے کسی کی سخاوت نہیں کامیاب ہوتی. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ وقت آخر سکینہ نے ایک تمنا کی تھی, اے چچا امو ذرا پانی کا انتظام کریے. اللہ اکبر. عزیزان محترم پانی کا انتظام کریے. تو عزیزان محترم ہوا یہ تھا کہ جب حسین کا بھائی عباس گھوڑے پر سوار ہوا تو لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے مٹایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان محترم یہ مصائب ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں لیکن مجھے یہ مصائب پڑھنے نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم جب حسین کا بھائی عباس ہے, جب مشکیزہ چھلا,
حسین پہلے دائیں ہاتھ کو اٹھایا، پھر بائیں ہاتھ کو اٹھایا، پھر مشکیزے کو اٹھایا، عباس کے قریب پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا تو عباس سمجھ گئے کہ حسین آ گئے۔ عزیزان محترم عباس سمجھ گئے کہ حسین آ گئے۔ اب ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کے زانوں پر غلام کا سر کیوں کر ہو جائے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے حسین نے کہا عباس ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارنا۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے کہا جب میں چلا تھا مدینے تو میں نے اپنی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں آپ کو جو ہے آقا نہیں کہوں گا۔ امام نے کہا میں امام وقت ہو کر حکم دے رہا ہوں آقا کہہ کر پکارو۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ عباس نے پوری انگڑائی لی اور طاقت کے ساتھ کہا آقا۔ ادھر خیمے سے آواز آئی، زینب نے کہا بھیا مجھے بھی ایک مرتبہ بہن کہہ کر پکار۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ حسین گھوڑے کو جنازے کو سب کو چھوڑ کر چلے، خیمے میں آئے، سکینہ نے پوچھا کہ چچا کہاں ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسین نے کہا کہ چچا فرات کے سو رہے ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، بچوں سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بچوں سے کہ مارے گئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم اس لفظ کی نزاکت تو دیکھیے، شب عاشور جب خیمے جل رہے تھے تو ایک چھوٹے سے بچے نے بھی سنا تھا کہ عباس فرات پہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا پہنچا۔ حمید مسلم کہتا ہے کہ بچے کو کیا خبر کہاں گر جائے، میں پیچھے پیچھے چلا، بچے نے کہا بتا فرات کہاں ہے؟ میں نے بتایا یہ فرات ہے۔ بتا عباس کا جنازہ کہاں ہے؟ کہا یہ جنازہ عباس ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ بچہ عباس کے جنازے کو ہلاتا ہے، کہا چچا ارے خیمے میں آگ لگ گئی ہے، چچا پھوپھیوں کی چادریں چھن رہی ہے، چچا سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے، چچا مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ عزیزان محترم سنیے تو صحیح کہ چچا خیموں میں آگ لگی ہے، پھوپھیوں کی چادریں چھن رہی ہیں۔ عزیزان محترم چھوٹا سا بچہ ہے، ہلانے پہ بھی جنازہ نہ ہلا۔ اب دوڑتا ہوا سکینہ کے پاس آیا، سکینہ میں نے چچا کو بہت بلایا، چچا نہیں آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس سے اتنا زیادہ سکینہ سے پیار تھا کہ حسین کے سینے پر سکینہ سوتی تھی، پکارتی عباس کو تھی۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی تماچا سکینہ کھاتی تھی عباس کو بلاتی تھی، کوئی درے کھاتا تھا عباس کو بلاتا تھا، اسیران حرم کی زبانوں پر کوئی لفظ تھا تو وہ عباس تھا۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کی پیاس اس قدر جو ہے مجبور ہو گئی تھی، سکینہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس پانی کے لیے میرا چچا مارا گیا ہے آج کے بعد سے وہ پانی نہیں پیوں گی۔ عزیزان محترم آج کے بعد سے وہ پانی نہیں پیوں گی۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ گرتی رہی تو شمر نے ایک الگ سے اونٹ کو منگایا اور سکینہ کو اسی اونٹ پہ باندھ دیا، اور جب ہونٹ سوکھنے لگے تو شمر مذاق کے لیے کہتا ہے کہ سکینہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، سکینہ تم پانی پیو گی؟ سکینہ نے کہا مجھے پانی پر جو ہے بھروسہ نہیں ہے، جس پانی کے لیے میرا چچا مارا گیا ہے اس پانی سے میرا دل اڑ گیا ہے۔ ارے شمر بار بار کہتا جا رہا ہے سکینہ پانی پی لو تمہارے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، سکینہ پانی پی لو تمہارے ہونٹ سوکھ گئے ہیں۔ عزیزان محترم بدتمیزی حد تک کر دی شمر نے۔ ایک مرتبہ شمر نے ایک مشکیزہ کو منگوایا اور منگوانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے بچی کے قریب لایا، اونٹ کے سامنے پورا پانی بہا دیا۔ ارے اونٹ کے سامنے پورا پانی بہا دیا، اور جیسے ہی پانی بہایا تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ سکینہ پانی پی لو۔ اب یہ سکینہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے چچا عباس۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا،
اب آخری جملے ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں، روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شہزادی سکینہ قید خانے میں روزانہ سب کو اپنا قصہ سناتی تھی. جتنی بھی جو ہے سہیلیاں تھی سکینہ کی سب کو بلاتی تھی اور بلانے کے بعد روزانہ قصہ سناتی تھی کہ میرا چچا جو ہے بہت بڑا شجاع تھا، میرا چچا جو ہے بہت بڑا جو ہے بہادر تھا، میرا چچا جو ہے بہت بڑا کریم تھا. عزیزان محترم، ایک دن آیا کہ سہیلیاں آئیں، سکینہ نظر نہیں آئی. عزیزان محترم، جب سکینہ نظر نہیں آئی تو سہیلیوں نے پوچھا کہ سکینہ کہاں ہے؟ تو زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے وہ سکینہ اس دنیا سے چل بسی ہے. ارے سہیلیہ کہتی ہے کہ سکینہ نے بار بار ہم سے یہ پوچھتی تھی کہ یہ پرندے صبح کے وقت کہاں جا رہے ہیں اور شام کے وقت یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں. کبھی چچا سے پوچھتی تھی، کبھی سجاد سے پوچھتی تھی، کبھی پھوپھی سے پوچھتی تھی. جب سکینہ کا جنازہ تھا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ جنازہ باہر نہیں آنے دوں گا. پھر یزید نے کہا، پھر زینب نے کہا میری ماں کی چادر ہے اسے واپس کر دو، تو راضی نہ ہوا. عزیزان محترم، آخر میں سید سجاد نے کہا میرا جلا ہوا امامہ ہے اسے لایا جائے. اب عزیزان محترم، جلے ہوئے امامے میں ایک مرتبہ سجاد نے جنازے کو رکھا، رکھنے کے بعد سکینہ کو دفن کیا. اب جب سکینہ کو دفن کیا تو سید سجاد نے کہا سید سجاد خدا حافظ. اب عزیزان محترم، اب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. اب اس کے بعد بہت 2-3 جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. اب جو ہے لٹا ہوا قافلے کو اجازت ملی ہے یا تو مدینے جائے یا کربلا جائے. ایک مرتبہ سکینہ سے ملنے کے لیے وقت آخر زینب آتی ہے اور آنے کے بعد زینب سے کہتی ہے سکینہ مجھے معاف کرنا، سکینہ مجھے معاف کرنا، میں مدینے جا رہی ہوں، میرے ذمے 2 کام ہیں، اس کاموں کو نپٹا کر واپس آؤں گی، میرا وعدہ ہے سکینہ. کہ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ کہ پہلا کام یہ ہے کہ رسول کو حسین کی شہادت کے بارے میں سنانا ہے. دوسرا کام یہ ہے پھٹے ہوئے کرتے کو ماں کے حوالے کرنا ہے. عزیزان محترم، زینب گئی ہے مدینہ اور مدینہ جانے کے بعد رسول کو کہانی سنائی ہے، ماں کو کہانی سنائی ہے، حسین کی ماں کو کرتا دیا ہے. اب ایک مرتبہ عبداللہ سے کہا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے مجھے جانا ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ عبداللہ کے ذریعے سے ارے زینب شام میں جب آئی ہے تو کئی دن کے بعد آئی ہے نا، تو قبر سکینہ پر زینب پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے زینب نے کہا اے سکینہ مجھے معاف کرنا، اتنے دنوں تک میں نے تجھے تنہا چھوڑا. اے سکینہ مجھے معاف کرنا، اتنے دنوں تک میں نے تجھے تنہا چھوڑا. عزیزان محترم، قبر کی پائندی سے ایک نورانی شخص نکلا. ارے قبر کے پائندی سے ایک نورانی شخص نکلا. وہ کہتا ہے کہ جب آپ گئی ہے مدینہ، جب سے اب تک میں حفاظت کر رہا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عباس تھے. عباس نے کہا اے سکینہ ایک لمحے کے لیے بھی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائی کی تحمیل. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگاتا فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں گناہن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار بانیان مجلس کے ہر پریشانی کو دور فرما. پروردگار نورا صاحب کی حفاظت فرما، علاء الدین صاحب کی حفاظت فرما. پروردگار بانیان مجلس کے ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما. ان کے گناہن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے مصیبتوں کو نجات عطا فرما. ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین یہاں پر حاضر ان کے حاضری کو قبول فرما. عزاداروں کی حفاظت فرما، وفاداروں کی حفاظت فرما، علمبرداروں کی حفاظت فرما، تبرک تقسیم کرنے والوں کی حفاظت فرما، آنے والوں کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، مومنات کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء
اعلام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیراتی اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل شاء ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔